تجزیہ ہیں اور مشرق وسطیٰ کے امور پر، عرب امور پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، اسد لیگیسی 1971 سے چلی آنے والی یہ لیگیسی 2024 میں اپنے اختتام کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے، تو ایک سے زائد بار بشار الاسد کو اوور تھرو کرنے کی ان کا تختہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، ہر بار ناکامی ہوتی رہی۔ اس بار کیا مختلف تھا؟ اس بار جی وہی کہ جو اس وقت آپ کو جو انٹرنیشنل پاور جہاں جہاں پلے کرتی ہیں، جن جن ملکوں میں انہوں نے پلے کیا ہے، چاہے وہ لیبیا ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو اس وقت آپ کو لبنان میں شام کے اندر جو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ کے ساتھ مختلف اسپلنٹر گروپوں کو وہاں سپورٹ کرتی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہاں پہ ان کی سپورٹ میں اضافہ یا کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہی کہانی جو ہے اس وقت آپ کو شام کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ جیسے امریکہ نے عراق کے اندر صدام حسین کی جو طویل عمریت ہے اس کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد وہاں کے عوام کو جمہوریت کا ایک لالی پاپ دکھا کے ان کے اندر جو ہے مختلف گروپس پیدا کیے، مختلف ریجنل پاور جو ہیں وہاں ان کی حمایت کے لیے آ گئی۔ تو بالکل یہی کہانی آپ کو شام کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ یہاں کے بھی عوام کو جمہوریت کا لالی پاپ دکھا کے، حالانکہ یہ وہ ممالک ہیں عرب دنیا کے جو جمہوری قوتیں کہلانے کے دعوے دار ہیں، اور ان کے ہاں باقاعدہ ایک انتخابی عمل اور دستور اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن کیونکہ ان کے جو استعمار کے جو پلانز ہیں بیسیکلی اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، اور بالخصوص اس کی جو ایک یونیفائڈ جو سٹانس ہے، خاص طور پہ جو ریزسٹنس کے ساتھ سپورٹ، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو، لبنان کے اندر ہو، اس کا خاتمہ، اور اس کی روشنی میں پھر ایک جو گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے، جو بیسیکلی اسرائیل کا پلان ہے اور اس کے سرپرستوں کا پلان ہے، اس کو روبہ عمل لانا۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس خطے کے حصے بکھرے کیے جائیں، جیسے پہلے اسی استعمار نے اس علاقے کے مختلف حصے بکھرے کیے، اور اس کے بعد ان کی یونیفائڈ کمانڈ اور ان کی جو فورس ہے اسے کمزور کیا، اور آج یہی کہانی آپ کو شام کے اندر دکھائی دے رہی ہے کہ شام میں ترکی، عرب ممالک جس میں UAE بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، اچھا منصور جعفر صاحب، یہ کہیے گا کہ بشار الاسد کی لیگیسی کیا ہے؟ عامیت نہیں تھی کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک تقریباً 24 سال جو ہے وہ حکمرانی کی، اور اس سے پہلے وہ بھی ایک حادثے کے نتیجے میں ہی اس ملک کے سربراہ بنے تھے کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے انہیں یہاں پہ انسٹال کیا گیا یا وہ اس ملک کے سربراہ بنے، اور انہوں نے بھی اسی نوعیت سے اپنے جو عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو یعنی بڑے کا اہمیت نہیں دی، اور خود سے ہی مختلف یعنی اس کرائسس کے شروع ہونے کے بعد بھی انہوں نے 4 بار ملک میں نام نہاد انتخابات کا ڈول ڈالا، اور اسی کے نتیجے میں انہی کی حکومت بنتی رہی اور وہی ملک کے صدر بنتے رہے۔ اس وقت جو عالمی طاقتیں ان سے مطالبہ کر رہی تھیں، خاص طور پہ جو ان کے ملک کے عوام کی آواز تھی کہ یہاں ملک کا ایک نیا دستور بنایا جائے، اور اس ملک کے نئے دستور کی روشنی میں انتخاب کروائے جائیں، اور یہاں پہ ایک نمائندہ حکومت کا قیام جو ہے، اور اس پروسیس کو سارے اسٹیک ہولڈر جو اس وقت یہاں پہ لڑ رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں ترکیہ بھی شامل ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے۔ منصور جعفر صاحب، یہ کہیے گا کہ ترکیہ، روس اور ایران جو بشار الاسد کے سپورٹ سسٹم تھا، ایران اور روس وہ کیوں نہیں ختم کرا پائے؟ انہوں نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا اس طرح سے؟ انہوں نے جی سپورٹ اس وقت تک انہیں جاری رکھی جب تک وہ خود اپنے دیگر محاذوں پر مصروف عمل نہیں ہوئے۔ جب یوکرین کا ایشو شروع ہوا تو اس کے بعد روس کی جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا فرنٹ کھل گیا تھا اور روس کو اپنے وہاں اسے دفاع کرنا تھا، تو جو لینڈ سپلائی لائن ہے وہ بھی متاثر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گولہ بارود کی سپلائی بھی متاثر ہوئی، اور اسی طریقے سے ترکیہ نے تو اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کردوں کے خاتمے تک محدود رکھا تھا۔ انہیں شام کی سالمیت یا ان کی وحدت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگرچہ وہ اعلانات آخری وقت تک یہی کرتے رہے کہ ہم شام کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس سے ہمیں کوئی اس انداز سے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پہ انہوں نے یعنی آپ دیکھیے کہ اس پورے اس ایشو کا، جسے اب ایک تحریر الشام تنظیم نامی ایک سپلنٹر گروپس کا جو مجموعہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے اس کا 1 ہفتے پہلے آغاز کیا
اور جیسے ایک جسے کہنا چاہیے برق رفتاری کے ساتھ انہوں نے شام کے ایک سے بعد دوسرا منصور جعفر صاحب یہی ہم آپ کو روک کے دو مختصر سوال کر دیتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. تحریک شام ہے کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کہ یہ وہی پرانا گروپ ہے ریبلز کا، باغیوں کا؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ حزب اللہ کا حالیہ اسرائیل حماس تنازع میں جو کردار رہا وہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے میں کتنی بڑی وجہ ہے؟ جہاں تک تحریر شام کا تعلق ہے، تحریر شام بنیادی طور پہ جو عراق کے اندر لڑنے والی القاعدہ تھی یا اسلامک اسٹیٹ تھی، اور اسی طریقے سے خود یہاں پہ النصرہ فرنٹ نامی مختلف تنظیم جو لڑتی تھی، یہ انہی کے اسپلنٹر گروپس ہیں، انہی پر مشتمل اسی کا ایک سافٹ فیس ہے. وہ لوگ آئیڈیالوجیکلی بہت زیادہ ہارڈ کور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اسی وجہ سے کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ ان کی براہ راست حمایت کی وجہ سے بدنام ہو رہے تھے. تو یہ اس کا ایک سافٹ ویئر ورژن جو ہے وہ ایک انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ ایک قبولیت کا درجہ پیدا کیا جا سکے، اور انہیں ایک لحاظ سے شام کے اندر اگر کوئی اس نوعیت کی کارروائی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک بین الاقوامی قبولیت جو ہے ان کے لیے پیدا ہو سکے. جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے تو حزب اللہ لبنان پر جو حملہ ہے اسرائیل کا، یقیناً وہ ایک بہت بڑی سبب بنا ہے، اور یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لبنان کو جتنی بھی سپلائی تھی اس کی جو زمینی روٹ تھا وہ بیروت تک جو سپلائی ہے وہ آپ کے شام سے ہی زمینی راستے سے ممکن تھی اور کسی طریقے سے ممکن نہیں تھی. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں رسک پہنچی ہے انہیں ایک سپلائی لائن کے متاثر ہونے کے بعد. اور یہی خطے کے دیگر ممالک ترکیہ اور دیگر ممالک کا کیا رول ہے؟ ان کی بھی خاموش حمایت حاصل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تو خود اس کام کا آغاز جو ان کے خلاف ابھی آنسلوٹ شروع ہوا ہے، اور جس انداز سے یہ مختلف تنظیمیں یہ کے بعد دیگر مختلف شہروں کو بغیر کسی مزاحمت کے ان کی فوج ان کے لیے راستہ بناتی رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ان کی مین ہائی وے M5 کہلاتی ہے جو دمشق تک جاتی ہے، اس پر جتنی بھی ان کی دفاعی لائن تھی وہ تمام کے تمام ہاؤس آف کارڈ کی طرح جو ہے وہ ان کے سامنے گرتی چلی ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت قیمتی تجزیہ آپ کا ہم نے اپنے بلیٹن میں شامل کیا. بہت شکریہ آپ کا.